الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسالة بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا أمة بعد أمته وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بالغوا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الصادق الوعد الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام حضرات علماء اکرام اور حاضرین مجلس، ابھی آپ حضرت صدر محترم کا خطاب سماعت فرما رہے تھے، اور بڑی قیمتی بات اس میں حضرت نے یہ فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کامل و مکمل اور کما حقہ کوئی بیان نہیں کر سکتا. 100% صحیح بات ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے: یہ بات کس سے ڈھکی چھپی ہے، یہ بات کس پر عیا نہیں، یہ بات کس سے ڈھکی چھپی ہے، یہ بات کس پر عیا نہیں. غلامی مصطفیٰ سے بڑھ کر سعادت انس و جا نہیں. میں عشق کا دم بھروں تو کیسے، نبی کی مدح کروں تو کیسے. میں عشق کا دم بھروں تو کیسے، نبی کی مدح کروں تو کیسے. لکھو تو ایسا قلم نہیں، کہو تو ایسی زبان نہیں. اور مورخ اسلام علامہ فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے: حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا، سوتے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو زمانے کو جینے کا شعور آیا. عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، سیرت ہر سال ہم سنتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے شہر سیلوں میں علماء کرام کی کمی نہیں ہے. اللہ رب العزت کا جتنا بھی آپ شکر ادا کریں کم ہے. اس لیے کم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یقبض العلم، قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا. اس کی صورت یہ نہیں ہوگی کہ اللہ رب العزت قرآن شریف کو، بخاری کو، مسلم کو، ترمذی کو، نسائی کو، ابن ماجہ کو اٹھا لے گا. ایسا نہیں ہوگا. اللہ ایک ایک کر کے علماء کو اٹھا لے گا. علماء نہیں رہیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگ جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے اور اپنے گھروں پہ بیٹھ کر وہ فتویٰ دیں گے، اور لوگ جاہلوں کو مقتدی بنائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے شہر میں اللہ کے فضل و کرم سے علماء کی ایک کثیر تعداد ہے، وہ آپ کو سیرت سے واقف کراتے ہیں. اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دنیا کا کوئی شخص کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، تعریف کو، توصیف کو بیان کر سکتا ہوں. کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. مکمل کوئی بیان نہیں کر سکتا. کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے تذکرے کو، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اب کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کامل و مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتا ہوں. ہاں، علماء پہلو بیان کرتے ہیں، مفسرین نے، محدثین نے، فقہاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مختلف پہلوؤں کو امت کے سامنے لایا ہے. اور یہ بھی بات یاد رکھیے، آج دنیا میں کھڑے ہو کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ ہمارے دھرم کی جو ہے دیگر مذاہب والے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے دھرم کے بزرگوں کی ایک ایک چیز موجود ہے.
حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو، ایک ایک طریقے کو محفوظ کیا ہے اور امت تک پہنچایا ہے۔ آپ حیرت میں پڑھیں گے، اگر آپ شمائل علماء سے پوچھئے، شمائل ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں اور داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے، یہ تک صحابہ اکرام نے گنتی کر کے ہمارے تک پہنچایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چلتے تھے، صحابہ نے یہ بھی تحریر فرمایا ہے کأنما ينحت من سبب، آپ اس طرح چلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کس طرح تھے، صحابہ نے یہ بھی محفوظ کیا ولا بالجعد ولا بالسبت، نہ آپ کے بال مبارک ایک دم گھنگریالے تھے، نہ آپ کے بال مبارک ایک دم اسٹریٹ جو آج کل نوجوان بچے کر رہے ہیں اس طرح بھی نہیں تھے، بلکہ ہلکے سے گھنگریالے تھے۔ تو کہنے کا محاصل یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو، سیرت پاک کے ہر پہلو کو، جو امت کے لیے مشعل راہ ہے، راہ چلنے کے لیے، جس طرح آج راستوں پر کھمبوں پر لائٹ لگائی جاتی ہے تاکہ مسافر اس کی روشنی میں گزر سکے، اسے کوئی تکلیف نہ ہو، تو اسی طرح ایک مسلمان زندگی میں کس طرح زندگی گزارے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام پہلوؤں کو محفوظ کیا، مکتوب کیا اور امت تک پہنچایا۔ اب کام ہمارا یہ تھا کہ ہم ان پہلوؤں کو اپنی زندگی میں لاتے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ امت اس سے بڑی روگردانی کر رہی ہے، امت اس سے ذرا بہت زیادہ پیچھے ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جاتا، ہر سال بیان کیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک تک سب بیان کیا جاتا۔ ہمارے احباب سنتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، لیکن عمل بہت کم مقدار میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے کسی بھی موڑ پر امت کو تنہا نہیں چھوڑا، کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ آپ بارہا سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے لے کر طہارت لینے تک ہر طریقہ بتایا ہے کہ کھانا اس طرح کھانا چاہیے، آپ اگر شوہر ہیں تو زندگی اس طرح گزارنی چاہیے، آپ اگر باپ ہیں تو زندگی اس طرح گزارنی چاہیے، آپ اگر گھر کے بڑے ہیں تو آپ نے زندگی اس طرح گزارنی چاہیے۔ یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم پہلو ہے جو میں نے ذہن میں لے کر آیا ہے اور وہی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ میری اتنی ہمت، جسارت، جرت نہیں ہے کہ اتنے اکابر علماء کے سامنے کچھ کہہ سکوں۔ جو سبق اپنے اساتذہ سے پڑھا وہی سبق آپ کے سامنے دوہرا رہا ہوں۔ وہ سبق ہے، وہ سیرت کا پہلو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کو قیامت کے پہلے جو آنے والے فتنے ہیں ان فتنوں سے آگاہ کرانا ہے۔ یہ بھی سیرت کا ایک پہلو ہے۔ اس سے اکثر و بیشتر غفلتی برتی جاتی ہے۔ آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجیے، سیاہ ستہ ہو، سیاہ ستہ کے علاوہ ہو، اس میں آپ کو کتاب الفتن اور علامات قیامت بیان کی جائے گی، لکھی ہوئی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، شادی کا، نکاح کا، پڑوسیوں کے حقوق کا، جہاں یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، وہی امت کو قیامت کے قریب کے فتنوں سے بھی واقف کروایا ہے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اس سے اکثر و بیشتر غفلتی برتی جاتی ہے۔ ایک حدیث آپ ذہن میں رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ہوں گے۔ آپ نے اپنے دونوں انگلی مبارک کو ملا کر فرمایا تھا انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت اس طرح ہوں گے۔ علماء محدثین نے بعض نے یہ والا فاصلہ مراد لیا ہے اور بعض نے یہ والا فاصلہ مراد لیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان دو انگلیوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے وہ مراد ہے، اور بعض کہتے ہیں ان دو انگلیوں کے درمیان جو فاصلہ ہے۔
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہے، یعنی اتنا کم وقت ہے قیامت میں اور میرے بعثت میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے۔ آپ دیکھیں آج جو زمانہ چل رہا ہے، سیرت کا ایک پیغام یہ ہے کہ مادیت کے اس دور میں، فتنوں کے اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مضبوطی سے چلنا اور اس پر استقامت کے ساتھ قائم رہنا، یہی سیرت کا اصل پیغام ہے، اس کے علاوہ کوئی پیغام نہیں ہے۔ مولانا نصر اللہ صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ ابتدائی اسلام میں کتنی تکالیف برداشت حضرات صحابہ کرام نے اور خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکالیف کے بعد یہ دین جب ہم تک پہنچایا ہے، اور جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے، تو ہم پر یہ فرض عین ہے کہ اس دین کی حفاظت استقامت کے ساتھ کرنا ہے اور اس دین کو پوری دنیا میں پھیلانا اور نفاذ کے لیے کوششیں کرنا ہے۔ یہ سیرت کا پیغام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فتنوں سے آگاہ کیا، فتنوں کے متعلق بتایا۔ محدثین نے ہم نے ہر حدیث کی کتاب میں کتاب الفتن ایک عنوان باندھا ہے، ایک چیپٹر باندھا ہے، اور اس کے تحت کئی ساری احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، فتنوں کے زمانے میں نیکی میں جلدی کیا کرو، اور وہ فتنوں کا زمانہ کیسا ہوگا؟ آپ نے تشبیہ دی سیاہ ترین اندھیری رات کی طرح وہ فتنوں کا زمانہ ہوگا۔ کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح میں آدمی مومن ہوگا تو شام میں کافر ہو جائے گا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام میں اگر مومن ہے تو صبح میں کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو چند ٹکوں کے خاطر، چند روپیوں کے خاطر بیچ دے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے تعلق سے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار کہا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار جنہیں کہا جاتا ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیگر صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق پوچھا کرتے، میں وہ فرد تنہا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے متعلق پوچھا کرتا، فتنوں کے متعلق پوچھا کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب فتنے ایسے اتریں گے جیسا آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، اور دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب فتنے ایسے ہوں گے جیسے چٹائی کا ایک جو ہوتا ہے تاکہ دوسرے میں ملا ہوا ہوتا ہے، اس طرح فتنے پے در پے ایک کے بعد ایک آئیں گے۔ تو سیرت کا پیغام یہ بھی ہے کہ امت کو فتنوں سے واقف کرایا جائے، امت کو فتنوں سے آگاہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک فتنے کے تعلق سے امت کو واقف کرایا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ میرا بچہ فزکس پڑھ رہا ہے، میرا بچہ سائنس پڑھ رہا ہے، میرا بچہ میتھس پڑھ رہا ہے، میرا بچہ بایولوجی پڑھ رہا ہے، اس کو 30,000 40,000 50,000 روپے ماہانہ ٹیوشن کے لیے دیا جاتا ہے۔ تو وہ جب بچہ اسکول سے، ٹیوشن سے، یونیورسٹی سے جب آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے باپ کے 30,000 گئے ہیں، 40,000 گئے ہیں، 50,000 گئے ہیں۔ وہ آنے کے بعد بیٹے سے پوچھتا ہے کہ بیٹا بتاؤ فزکس میں کیا پڑھایا گیا، میتھس میں کیا پڑھایا گیا، بایولوجی میں کیا پڑھایا گیا، سائنس میں کیا پڑھایا گیا۔ لیکن ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھے کہ کبھی ہم نے ہمارے بچوں کو بیٹھ کر بٹھا کر، کبھی عشاء کے بعد، مغرب کے بعد جب تنہائی کا وقت ہوتا ہے، کبھی ہم نے پوچھا ہے کہ بیٹا بتاؤ اللہ کے آخری نبی کون ہے، بیٹا بتاؤ دجال کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، بیٹا بتاؤ حضرت عیسیٰ کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ آپ دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھئے کیا ہم نے یہ کبھی کیا ہے؟ کبھی نہیں کیا۔ ہوں گے اللہ ماشاءاللہ، ہر کسی کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں کو لے کر
کبھی مولانا جنید کے پاس، کبھی مولانا نصر اللہ صاحب کے پاس، کبھی مفتی عبدالعزیز کے پاس آ کر ان کو بٹھا کر علماء کے سامنے یہ کہا ہے کہ حضرت اسلام کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، حضور کی سیرت کا پیغام کیا ہے، حضور نے فطروں کے تعلق سے کیا بتایا ہے، کیا ہم نے یہ پوچھا ہے؟ ہم جاتے ہیں سروں کے پاس، ٹیچروں کے پاس، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ میرا بچہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے صحیح سے، میرے بچے کے مارکس امتحان میں اچھے آئے یا نہیں آئے، میرا بچے کی پوزیشن کیسی ہے، یہ ہم پوچھتے ہیں۔ کیوں پوچھتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے 30,000 گئے ہوئے ہیں، میرے 40,000 گئے ہوئے ہیں، میرے 50,000 گئے ہوئے ہیں۔ آپ کو اس کی اہمیت ہے، لیکن دین کی اہمیت ہمیں نہیں ہے، اللہ کے نبی کی سیرت کی اہمیت ہمیں نہیں ہے۔ دجال کا فتنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو، اور دجال سے بڑا فتنہ پوری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں اور حضرت مولانا جنید صاحب روم پر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں تذکرہ ہو رہا تھا، میڈیکل کے کچھ اسٹوڈنٹ تھے، وہ ہجامہ کیمپ تھا ہمارے یہاں، تو وہ ہجامہ کیمپ میں آئے ہوئے تھے، تو ایسے ہی وہ لوگ آئے، مجھ سے سوال کرنے لگے، میں سوال کا جواب دیا، تو پھر باتوں میں نے ان سے پوچھا، وہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں، میں نے پوچھا بتاؤ دجال کے تعلق سے، حضرت عیسیٰ کے تعلق سے کچھ معلوم ہے نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے ہم نے کبھی سنا ہی نہیں۔ اور آپ حیرت میں پڑیں گے، دجال کا فتنہ ایسا فتنہ ہوگا جس کے ایک ہاتھ میں اللہ رب العزت جنت دے دیں گے، ایک ہاتھ میں جہنم دے دیں گے۔ وہ کہیں گا زمین سے اناج اگ تو فوراً زمین سے غلہ اگے گا، وہ کہیں گا آسمان سے بارش اتر تو فوراً بارش ہوگی، وہ کسی کو مارے گا تو مر جائے گا، وہ کسی کو زندہ کرے گا تو زندہ ہو جائے گا۔ یہ فتنہ ہے، اللہ رب العزت مسلمانوں کی آزمائش کے لیے اس کو اس طرح کے یہ کچھ اختیارات دیں گے اور وہ آزمائش کا دور ہوگا۔ آپ حیرت میں پڑیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دجال میری زندگی میں ظاہر ہوگا تو میں دجال کو خود قتل کروں گا، اگر میری زندگی کے بعد دجال آئے گا تو میرے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ اب ہم میں سے اکثر و بیشتر کو معلوم ہی نہیں کہ حضرت عیسیٰ آسمان سے اتریں گے۔ پچھلے 3-4 سال پہلے کی ملت ٹائمز کی رپورٹ ہے 6,782 افراد اسلام سے پھر کر قادیانیت اور عیسائیت اختیار کر چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ، اور آپ حیرت میں پڑیں گے کہ ان میں اکثر و بیشتر 80% جو ہے وہ کالج اور اسٹوڈنٹ ہیں، کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ عیسائی مشنریہ، یہودی لابیہ، اغیار مسلمانوں کے نوجوانوں پر حملہ آور ہے۔ کوئی بڈھوں سے ملنا کیا ہے؟ کچھ نہیں ملنا ہے۔ نوجوان جو ہوتا ہے وہ کسی بھی قوم کا ہو، وہ اس قوم کی بنیاد اور اساس ہوتی ہے۔ نوجوان کو کیپچر کر لو، قبضہ کر لو، وہ قوم ایسے ہی کمزور ہو جائے گی۔ آج پوری دنیا کا کفر جو ہے وہ مسلمان نوجوانوں کو اپنے انڈر میں لینے کی کوشش کر رہا ہے، اور مسلمان نوجوان اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ کون سا ایسا فتنہ نہیں ہے جس میں مسلمان نوجوان مبتلا نہیں ہے؟ سوشل میڈیا کا فتنہ لے لیجئے، نشہ کا فتنہ لے لیجئے۔ مولانا فرما رہے تھے رات کو گشت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی خیر کے لیے گشت کیا کرتے تھے رات میں کہ کہیں کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ پہلا بادشاہ تھا، کون دنیا پہ حکومت کرنے والا وہ بادشاہ، وہ خلیفہ رات کو گشت کیا کرتا تھا کہیں کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ہمارا بچہ، ہمارا نوجوان حضرت عمر کا نام لے رہا ہے، شجاعت میں نام آتا ہے تو چیخ کر کہتے ہیں ہم حضرت عمر کے ماننے والے ہیں، اور کام دیکھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بالکل مخالف ہے۔ رات میں ہمارا نوجوان بھائی وہ بلٹ پر اتنی فل آواز سے جاتا ہے، ایک تو خود کی بھی نیند خراب، دوسروں کی بھی نیند خراب، پھر صبح دیر سے بیدار ہو، پھر بولتے ہیں مول صاحب کیا بولنا، مندی چل رہی، ابھی تو سو رہا صبح تک۔ جب فرشتے اس بات پہ چل جاتے انہیں لحاظ میں رہتا آپ کیسا دینا اس کو رزق؟ پھر مول صاحب بولتا مول صاحب کچھ تو بھی تعویذ اور دم کرو، مندی چل رہی،
مندی نہیں چل رہی، تیری نیند چل رہی تھی اس ٹائم پہ، رزق کے ٹائم پہ، تو اس وقت فجر کے وقت نیند سے بیدار ہوتا، رزق میں تیرا بھی حصہ ہوتا۔ ہم لوگ مکتب میں پڑھاتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی حدیث سے یاد ہے، نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا کیا کرتا ہے؟ رزق کو روکتا ہے۔ یہ سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی ہے، ہم سنتے ہیں لیکن عمل کہاں گئے تھے؟ کہیں بھی نہیں، کیا لائے؟ کچھ بھی نہیں، اگلا پارٹ پچھلا سپاٹ کر دیتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے سوشل میڈیا کا ایسا فتنہ ہے، آپ حیرت میں پڑیں گے۔ پچھلے 1.5-2 مہینے پہلے اسرائیل کے اندر ایک میٹنگ ہوئی، اب اس کا تو وزیر اعظم بدل گیا، نیتنیاہو ہٹ گیا، ایک نیا وزیر اعظم آیا ہے اسرائیل میں۔ اس میں ہر جگہ کا کفر جمع ہوا تھا۔ اس میں طے یہ کیا گیا کہ مسلمانوں کے مساجد کو، مدارس کو ہاتھ نہ لگایا جائے، اس سے مسلمان مشتعل ہو جاتے ہیں، پھر مسلمان مشتعل ہوں گے، پھر قابو نہیں کر پائیں گے۔ ایک طریقہ ہے، جیسے کہاوت بھی مشہور ہے، جو بندہ شہد سے مر رہا اس کو زہر کیوں دینے کا، یہ مشہور کہاوت ہے۔ اب کیسا؟ مسلمان نوجوانوں کو دین سے اگر دور کرنا ہے، ان کے اندر نشے کو عام کر دیا جائے۔ اب ڈائریکٹ گانجا تو ہاتھ میں نہیں دے سکتے، چل رہا ہے کیا؟ جموں کے اندر جو باڈی بلڈر حضرات ہوتے ہیں اور جو جم جاتے ہیں وہ اس سے اچھی طرح واقف ہوں گے، اسٹیرائڈ ایک انجیکشن ہے اور 2-3 قسم کے انجیکشن ہیں جو نشے کے، وہ باڈی بلڈر حضرات اس کو اپنے بدن میں دیتے ہیں، پھر انہیں کتنا بھی جم مارو، کتنا بھی ویٹ اٹھاؤ، اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اب یہ کیوں ہے؟ دکھاوے کے لیے، میرا بائسیپ ہونا ایسا ہونا، میرے تھائس ایسے ہونا، میرے چیسٹ ایسے ہونا، میرا بیک ایسا ہونا۔ اب یہودی لابی نے تو اس کو نشے میں لگا دیا۔ اب یہ اسٹیرائڈ اور دیگر نشے کے انجیکشنوں کا حال ایسا ہوتا، پھر اس کے بغیر انسان ایسا سمجھا جاتا جیسے پانی کے بغیر مچھلی۔ پھر مسلمان نوجوانوں کے اندر وہ وائٹنر سے نشہ، پھر استغفار سے نشہ۔ آپ تم بول رہے ہو کہ مول صاحب کو اتنا معلوم کیسا انہوں کرتے کیا ہے؟ تجربہ اور مشاہدہ دو الگ الگ چیزیں۔ ہم کو تجربہ نہیں ہوا، مشاہدہ ہوا، مشاہدہ ہوا۔ ہم نے کرے نہیں تو حکم لگا دیں گے آپ لوگ انہوں کر رہے، مسئلہ ویسا نہیں ہے، مشاہدہ ہے جو نظر آ رہا، جو امت کے اندر۔ آپ یہ بات یاد رکھیے، جب تک یہ بوریا نشین علماء موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ پوری دنیا میں اگر گمراہی ہو بھی جائے تو اللہ جب علماء کو ایسے پیدا کرے گا، وہ اگر کروڑوں کی تعداد میں ہو تو وہ علماء حق کا اعلان کرے گا، اور جب یہ علماء حق اٹھ جائیں گے۔ آپ یہ حدیث سنتے ہیں نا کہ جب ایک اللہ اللہ کرنے والا جب تک باقی رہے گا، کیا رہیں گی دنیا؟ باقی رہیں گی۔ یہ حدیث سنتے ہیں آپ؟ تو اللہ اللہ کرنے والا، اس کی تشریح یہ ہے، اللہ اللہ کرنے والا کب تک رہیں گا؟ جب تک یہ علماء رہیں گے۔ یہ علماء تو بتائیں گے نا آپ کو اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت اس طرح کرنی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کے قریب علماء کو اٹھا لیا جائے گا، قیامت کی ایک نشانیوں میں سے نشانی ہے، قیامت کے قریب علماء کو اٹھا لیا جائے گا۔ پھر لوگ اپنے جنازوں کو لے کے پھریں گے، پھر لوگ اپنے بچوں کو لے کے پھریں گے کہ کون ہے ان کا نکاح پڑھانے والا، کون ہے ان کے کانوں میں اذان دینے والا۔ تو اس لیے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، لوگ علماء کی توہین کرنے لگیں گے، علماء کو ذلت بھری نگاہوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا۔ آج دیکھیں آپ علماء کی عزت کم ہو رہی ہے، دیکھیے علماء کسی کی عزت کے محتاج۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی زبان سے حافظ قرآن کی فضیلت بیان فرما دیا، اقرا ورتقی ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها۔ علماء کو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں۔ اس مہنگائی کے دور میں ایک عام بندے کو 15 سے 20 ہزار روپے ماہانہ بھی کم پڑتے، گوشت کھانا تو بہت دور کی بات، انہیں دال بھی سوچ سوچ کے کھاتا، چھٹاک ڈال میں انہیں بولتا صبح شام کریں گے آپ کو۔ پھر بھی
یہ اتنے قناعت پسند ہوتے ہیں علماء اکرام. 4000 5000 کون ہے جی؟ بتاؤ آپ مجھے کون ہے جو اتنی کم مقدار میں آپ کی کڑوی کسیلی سن کر پھر بھی ہمارے تک دین کی بات پہنچا رہے ہیں. دین آج محفوظ ہے پوری دنیا میں. اگر کفر ڈرتا ہے 1857 میں بھی اور اس سے پہلے بھی انگریز کا سب سے بڑا